السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 31 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ چین میں افغانستان سے متعلق ملاقاتیں، امریکہ بھی شریک۔ چین میں افغانستان کے موضوع پر ٹرائیکا پلس اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان، چین، روس، امریکہ اور طالبان قیادت شرکت کر رہی ہے۔ اس اجلاس میں افغانستان کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی یوکرین پر روسی حملے کے بعد اپنے پہلے سرکاری دورے پر چین پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے لیے واشنگٹن کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا کے اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ وہ دیگر ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا اراکین کے ساتھ طالبان کی جانب سے ایک جامع حکومت کی تشکیل، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور افغان معیشت کی تعمیر نو کے وعدوں کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چینی نمائندے نے کہا کہ یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ بدھ اور جمعرات کو مشرقی چینی صوبے میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب سوشل میڈیا سے موصول ہونے والی غیر حتمی خبر یہ ہے کہ روس نے طالبان کو تسلیم کر لیا ہے۔ افغانستان کے امور پر نظر رکھنے والا ٹویٹر ہینڈل افغان امور نے اس خبر کی اطلاع دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، روس نے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا، ماسکو میں افغان حکومت کے سفارتکار کو کام کرنے کی اجازت۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ 5 بڑی عالمی طاقتوں میں روس پہلی بڑی عالمی طاقت ہے جس نے موجودہ افغان حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ ٹویٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ روسی وزیر خارجہ نے چین میں افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ملاقات میں فیصلے سے آگاہ کیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس آج، تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد پر بحث آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوگی۔ اجلاس آج شام 4 بجے شروع ہوگا۔ 28 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، جس پر 7 روز میں ووٹنگ ہونی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے جس میں انہیں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں شریک نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز اپوزیشن اتحاد نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں 196 ارکان اسمبلی شریک ہوئے۔ بدھ کو اجلاس کے بعد اپوزیشن اتحاد کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے 22 منحرف ارکان قومی اسمبلی بھی اجلاس میں شریک تھے۔ قبل ازیں بدھ کو ہی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM نے اپوزیشن کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک تاریخی موقع پر کھڑے ہیں اور کامیابی اور مبارکباد سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ معاہدہ مشروط نہیں تھا عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا، لیکن اب میں کہوں گا کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے کیونکہ مشترکہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اور قومی یکجہتی کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے پر MQM پاکستان اور اس کے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری اور بلاول کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مذاکرات کے پورے عمل اور اپنی تاریخ کو ایک طرف رکھا۔ PPP کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے بھی MQMP کا شکریہ ادا کیا اور اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کراچی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو PPP اور MQM پاکستان کو ہر حالت میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ تونس کے صدر کا پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان۔
تیونس کے صدر قیس سعید نے ایوان نمائندگان کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں جشن منایا جا رہا ہے۔ صدر کے اس اعلان کے بعد عوام کی بڑی تعداد بدھ کی شام اس فیصلے کا جشن منانے کے لیے حبیب بورقیہ شاہراہ پر جمع ہوئی اور پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے فیصلے کے حق میں نعرے بازی کی۔ کئی مہینوں تک پارلیمنٹ کو معطل رکھنے کے بعد صدر قیس سعید نے اپنا فیصلہ سنایا، جو بعد میں سرکاری گزٹ میں شائع ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا فیصلہ ملک و قوم کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاستی اداروں کو یرغمال بنانے اور ان کے خلاف بغاوت کی سازشیں ناکام بنانے کے بعد اٹھایا گیا یہ قدم اداروں کی مضبوطی اور استحکام کا باعث بنے گا۔ انہوں نے ہر کسی کو خبردار کیا کہ جو بھی تشدد کا سہارا لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ریاض میں خلیجی تعاون کونسل کی سرپرستی میں کل بدھ کو یمنی بحران کے حل کے لیے مشاورت کا آغاز ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمنی بحران کے عسکری، سیاسی، انسانی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت 7 اپریل تک جاری رہے گی۔ مشاورتی اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نائف نے کہا کہ یمنی بحران کا حل خود یمنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحران کا حل آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے جسے پورا کرنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مشاورت کے ذریعے ملک میں امن قائم ہو۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے باعث بجلی کی طویل بندش۔ سری لنکا کے بیشتر علاقوں کو بدھ کے روز بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ معاشی بحران کی وجہ سے بازار اور کاروبار متاثر ہونے کے سبب حکومت زر مبادلہ کی قلت کی وجہ سے باہر سے منگوائے گئے تیل کی ادائیگی نہیں کر پا رہی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 70% کمی آئی ہے، اور فروری تک یہ کم ہو کر $2.31 ارب رہ گئے تھے، جس کے نتیجے میں سری لنکا اب صرف خوراک اور تیل سمیت ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ سری لنکا کے پبلک یوٹیلیٹیز کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ آف لوڈنگ کے منتظر 37,000 ٹن ڈیزل کے لیے حکومت کی جانب سے $52 ملین ادا نہ کرنے کے جزوی نتیجے کے طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے روئٹرز کو بتایا کہ ہمارے پاس ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 2 دنوں کے دوران بجلی کی بندش میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سری لنکا کی وزارت بجلی نے بتایا کہ جاری خشک موسم کے دوران پن بجلی کی پیدا کرنے والی تنصیبات میں پانی کی کم سطح سے بھی بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ پن بجلی کے ذخائر میں سے کچھ پانی کو آئندہ فصلوں کی آب پاشی اور گھریلو استعمال کے لیے روکا جا رہا ہے۔ جاری مذاکرات سے واقف ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے وزیر خزانہ پاسل راج پکشے اپریل میں IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ مسجد حرام میں اعتکاف کا اندراج 1 رمضان سے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ اعتکاف کے خواہش مند 1 رمضان المبارک سے اندراج کرا سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ الحرمین ایپ یا ویب سائٹ کے ذریعے اندراج 5 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے کہا کہ معتکفین کو مسجد حرام میں لوکرز اور اجازت نامے 16 رمضان سے 19 رمضان تک جاری ہوں گے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اجازت نامے گیٹ نمبر 119 کے سامنے اعتکاف کرنے والوں کے ادارے کے کیبن سے وصول کیے جائیں۔ انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو اعتکاف کے اجازت نامے جاری ہوں گے انہیں تمام سہولتیں حاصل ہوں گی۔ ادھر دوسری جانب سعودی سپریم کورٹ نے جمعہ 1 اپریل کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ القریٰ کیلنڈر کے مطابق جمعہ 1 اپریل کو 29 شعبان ہے، جس دن رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مذکورہ دن رؤیت ہلال کی کمیٹیاں یا افراد میں سے جو کوئی چاند دیکھے تو وہ اپنی گواہی کا اندراج کروائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہجری سال 1442-43 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ہجری سال 1442-43 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 88,927 پاکستانی روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کا کہنا ہے کہ سیونگ، نفع نقصان شراکت اور دیگر بینک کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی 4 اپریل کو ہوگی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے مطابق نصاب سے کم رقم والے بینک کھاتوں سے زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوگی۔ امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
روس نے بدھ کے روز کہا کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں ابھی تک کسی پیش رفت کا کوئی اندیا اور اشارہ نہیں ملا۔ منگل کو استنبول میں مذاکرات کے آغاز پر یوکرین نے مطالبات کی ایک فہرست پیش کی تھی جس کا مقصد 36 روز سے جاری لڑائی کو بند کرانا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ایک مشیر نے بتایا کہ فریقین نے ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر گفتگو کی، ساتھ ہی یوکرین کے لیے سلامتی کی بین الاقوامی ضمانتوں کا سوال اٹھایا جسے منگل کی نشست کے دوران سامنے لایا گیا تھا۔ یوکرین کے مذاکرات کاروں نے یہ تجویز بھی دی کہ ضمانتوں کے بدلے کیف غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کرے گا، جیسا کہ نیٹو یا دیگر فوجی اتحادوں میں شمولیت اختیار نہ کرنا۔ روسی ترجمان نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ روس اس چیز کا خیر مقدم کرتا ہے کہ کیف نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کیے ہیں، لیکن کہا کہ روس نے ان کی جانب سے بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھتا ہوا نہیں دیکھا جس کی بنیاد پر کوئی حتمی سمجھوتا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔